کا تعلق تحفہ معراج یعنی نماز کے ساتھ۔ ہم نے اپنی جامع مسجد کے اندر 27 رجب کی شام کو معراج النبی کا جو عظیم الشان معجزہ ہے اس کا ذکر خیر سنا کیا۔ آج معراج کی رات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم الشان معجزہ عطا کیا گیا یعنی وہ نماز، اس کا تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے پاس بلا کر وہ منصب عطا فرمایا، وہ شرف عطا فرمایا۔ انسانوں پر آپ کی معراج مسجد حرام سے مسجد نبوی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور فرشتوں پر آپ کی معراج کا مطلب برتری، اور فرشتوں اور نورانی مخلوق پر آپ کی معراج مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے لے کر آگے لامکان تک جو آپ کا سفر ہے، یہ گویا کہ پوری انسانیت پر، اللہ کی ساری مخلوق پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو افضلیت ہے یہ اس کا اعلان ہے۔ اور اس کا صحیح ترجمہ وہ ہے کہ بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو یہ سفر معراج یہ تو ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس شرف سے سرفراز فرمایا۔ لیکن اس سفر کے اندر ایک ایسا تحفہ جو نماز کی صورت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اور اس تحفے کی قدر کرنے والوں کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، کہ اہل ایمان کی معراج جو ہے وہ نماز ہے، کہ اسلام کے پورے نظام عبادت کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں سب سے جو کمپریہنسو عبادت آپ کو نظر آئے گی، جس میں اگر آپ چاہیں تو پورے اسلام کو اس میں سمٹتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نماز کو کھولیں تو ایسے لگتا ہے کہ پورا اسلام آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو نماز جو مومن کی معراج ہے، جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور اسلام کے درمیان فرق قرار دیا، جس کی شان اور عظمت یہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنے والا شخص، 5 وقت نماز کے لیے گھر سے نکلنے والا شخص، اس نماز کی تیاری کے لیے قدم اٹھانے والا شخص، وضو کرنے والا، 5 وقت نماز کے فیض و برکت کے ساتھ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر جب اپنے بستر پر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد محو استراحت ہوتا ہے، تو گویا اس طرح ہے حدیث کے مطابق کہ اس نے ایک ایسی نہر کے اندر غسل کیا ہے کہ جس سے 5 وقت غسل کرنے کے بعد وہ گویا کہ پاک صاف ہو کر جو ہے وہ اب اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے آیا۔ تو یہ وہ نماز جس کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں، اور اکثر علماء سے آپ سنتے ہیں کہ جس کی اہمیت بھی اتنی زیادہ ہے کہ رب کریم نے اگر ایک فرض کے بارے میں صرف ایک دفعہ کہہ دیا جائے نا کہ یہ لازم ہے قرآن مجید کے اندر، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ یہ چیز فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے، تو ایک دفعہ کہنا ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک دفعہ فرما دینا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ فرما دینا، یہ کافی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ نماز وہ فرض ہے کہ ایک دفعہ کہنے پر اکتفا نہیں کیا گیا، ایک دفعہ کہہ دینا ہی کافی تھا، لیکن بار بار قرآن مجید کے اندر
علماء نے جو گنتی کی ہے کہ قرآن مجید کی ان آیتوں کو جمع کیا جائے جس میں اقیم الصلاۃ ان الفاظ کے ساتھ اور دیگر الفاظ کے ساتھ نماز کی طرف توجہ دلائی گئی، اور ان حدیثوں کو جمع کیا جائے تو کچھ 700 دفعہ اس حکم کو دہرایا گیا ہے۔ اس سے مراد اصل میں نماز کی اہمیت کو واضح کرنا ہے کہ یہ کتنا لازم ہے، کتنی ضروری عبادت ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب اس نماز کو مومن کی معراج قرار دیا گیا، اس نماز کے ادا کرنے والے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اس نماز کو پڑھنے والے کے لیے اتنی فضیلتیں ہیں کہ اگر کوئی اس کو ادا کرے تو جنت ہے، اور اگر اس کو نظر انداز کرے تو گویا کہ کفر کی طرف اس کا سفر شروع ہو گیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور اسلام کے درمیان اس کو فرق قرار دیا۔ تو میں چاہوں گا کہ کم از کم نماز کا روحانی پہلو جو ہے تھوڑا سا ہم اس پر غور کریں، اور پھر اس کی جو سماجی اہمیت ہے اس کی طرف ہم توجہ کریں، تاکہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ یہ نماز پورے کا پورا اسلام کیسے بن گیا، کیسے پورا اسلام نماز سے سیکھا جا سکتا ہے۔ کہ رب کریم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں اور جنوں انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادات میں سے جو عبادت ہر لحاظ سے سب سے برتر ہے اور انتہائی ناگزیر شکل کے معاف بھی نہیں ہے، روزہ بھی ہو سکتا ہے معاف ہو جائے، کہ بعض بیماریاں ایسی، بعض عذر ایسے آ جاتے ہیں کہ بالکل معاف ہے، فدیہ دے لے یا بعد میں رکھ لے، اور حج اور عمرہ ہو سکتا ہے ساری زندگی آدمی پر فرض نہ ہو، زکوٰۃ ہو سکتا ہے کبھی لازم ہی نہ ہو آدمی پر، ایسی زندگی اس کی گزری ہو کہ زکوٰۃ دینے کی نوبت ہی نہ آئی ہو، لیکن وہ فرض کہ جو ہر حال میں انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، سفر میں، حضر میں، امارت میں، غربت میں، تنگی میں، تکلیف میں، بیماری میں، اور حد یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر، اگر رکوع اور سجدہ نہیں تو اشاروں کے ساتھ۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم اس طرف توجہ کریں کہ اس نماز کے اندر روحانی حوالے سے کیوں اس کو اتنی اہمیت دی گئی، اور روحانی حوالے سے ہماری اصل میں گرومنگ کس طرح کی جاتی ہے، کہ 5 وقت جب کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو قرآن مجید کی وہ جو آیت مقدسہ ہے نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بھئی ابھی ایک نماز پڑھی ہے، پھر ظہر پڑھی ہے، پھر عصر پڑھی ہے، پھر مغرب پڑھی ہے، پھر عشاء پڑھی ہے، اس کے بعد آرام کے لیے چلا گیا ہے۔ ایک لحاظ سے آپ دیکھیں تو ایک بندہ مومن سارا دن اللہ رب العزت کی عبادت کے تصور اور حصار کے اندر بسر کر دیتا ہے۔ ایک نماز پڑھی ہے اور اگلی کی فکر ہے کہ وہ کہیں قضا نہ ہو جائے، کہیں وہ نماز جماعت نہ رہ جائے، وضو ہے تو اس کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ اس کو میں قائم رکھوں اور اگلی نماز بھی اس کے ساتھ ادا کر لوں، تو سارا دن جو ہے وہ نماز کے حصار کے اندر ہی گزر جاتا ہے، احساس بندگی کے اندر گزر جاتا ہے، اور یہی چیز اصل میں مطلوب اور مقصود ہے کہ بندہ مومن نمازی بن کر جب نمازیوں والی زندگی بسر کرے گا تو ہر لمحہ ذات باری تعالیٰ کا استحضار اس کو نصیب ہوگا، ہر لمحہ اس تصور کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، ہر لمحہ اس کا گزر رہا ہے کہ میں نے ابھی نماز پڑھی ہے، ابھی مجھے بلاوا آئے گا اور اگلی نماز کی تیاری۔ تو جب آدمی اس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے تو یہ اصل میں احساس بندگی کے اندر زندگی بسر کرنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے احساس کے اندر کہ وہ بندگی کس طرح کی ہے کہ اس سے بڑھ کر بندگی کا کوئی اور تصور بھی نہیں ہو سکتا، کہ آدمی پاک صاف ہو کے، یہ نہیں ہے جس طرف منہ اٹھایا اس طرف کھڑے ہو گئے، نہیں، یکسو ہو کر قبلہ رخ ہو کے، لباس کی پاکیزگی، جسم کی پاکیزگی، جگہ کی پاکیزگی، اور قبلہ رخ ہو کے اس طرح ہر چیز کو جھٹک کر
رفع دین کر کے تکبیر اولا کہہ کر اس طرح ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، گویا کہ دنیا و ما فیہا سے بالکل بے نیاز ہو۔ اس احساس بندگی کے ساتھ انسان پھر اس کا رکوع ہے، پھر اس کا سجدہ ہے۔ یہ پیشانی ہے نا، سر ہے، سب سے انسانی جسم کا سب سے برتر اور اعلیٰ حصہ، اس کو وہ اپنے رب کے حضور زمین پر اللہ کے حضور وہ سجدہ ریز ہو کر اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ تو گویا کہ اگر آپ اس پہلو سے دیکھیں گے تو نماز اسلام کے روحانی نظام کی سب سے بڑی کڑی اور جڑ ہے، اور انسان کے اندر ہر لمحہ جو ہے وہ احساس بندگی کے ساتھ ساتھ اطاعت گزاری کہ ایک کے بعد دوسری نماز۔ ابھی جمعہ ہے تو حکم کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے کوشش کے ساتھ تگ و دو کے ساتھ پہنچو، اور فرض نمازوں کے لیے بھی اسی طرح۔ تو میرے بھائیوں، نماز جو ہم ادا کرتے ہیں تو اس کی دو جہتیں ہیں۔ ایک جہت تو یہ ہے کہ ہم نماز کو اس وجہ سے پڑھیں کہ چونکہ ہم اس رب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو بطور فریضہ نماز کو ادا کریں۔ ٹھیک ہے، بالکل درست ہے کہ بطور فرض کو نماز کو آدمی نظر انداز نہ کرے، ہلکا نہ جانے۔ اور دوسرا درجہ اس سے بھی بڑھ کر، اگر کوئی شخص نماز کو اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا سمجھ کر ادا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی ایک بڑا درجہ اور ہے نماز پڑھنے کا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا سمجھ کر وہ نماز ادا نہیں کرتا، وہ تو ہے ہی ہے، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی محبت سے سرشار ہو کر رب کریم کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ رب العزت کی محبت میں سرشار ہو کر، وہ جو ہے نا، اقبال نے بات کہی کہ عشق کر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر، ڈوب کر۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کی محبت کیسے آئے گی ہمارے دل میں؟ اللہ کی محبت اس وقت ہمارے دل میں پیدا ہوگی جب ہم شعوری طور پر اللہ تعالی کی نعمتوں کو پہچاننا شروع کریں گے۔ جتنا مجھے اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل اور کرم ہے میرے اور آپ کے اوپر، رب کریم نے کون کون سی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، مال کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، صلاحیت کی صورت میں، اس ظاہری خارج کی دنیا کے اندر ہمارے بالکل ساتھ وابستہ ہونے والی چیزوں کی صورت میں، جب ایک ایک چیز کو انسان شعوری طور پر یہ سمجھتے ہوئے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ لوگوں تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ جب انسان ان نعمتوں کو شعوری طور پر دریافت کرنا شروع کرتا ہے، جتنا نعمتوں کا شعور اس کو ملتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جتنی محبت اس کی بڑھتی چلی جائے گی، انسان کے دل کے اندر جتنی زیادہ اللہ کی محبت اجاگر ہوگی، پیدا ہوگی، اتنا ہی وہ اللہ کے حضور زیادہ سجدہ ریز ہوگا۔ یہ منافق کا مسئلہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے منافقوں کی جو خوبیاں بیان فرمائی ہیں، جو ان کے اوصاف ذکر کیے ہیں،
ان میں سے ایک وصف یہ بھی ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی، کاہلی، ہڈ حرامی کہ کسی طرح جان چھوٹ جائے، اور جب کوئی شکل نہیں رہتی تو بس اس کو بڑی بے دلی کے ساتھ، جس طرح آدمی جان چھڑا رہا ہے، تو ایسی بے دلی کے ساتھ جو نماز ادا کرنے والا ہے، یہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کو منافقین کی نشانیوں میں فرما رہا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کہ نماز جو ہے، جو تو اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں. اور میں نے بڑے مواقع پر یہ بات بھی عرض کی ہے کہ اللہ کا خوف انسان کے دل میں کب پیدا ہوتا ہے؟ وہ بھی اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب نعمتوں کا شعور ہوتا ہے، کہ آدمی شرمشار ہوتا ہے کہ یا اللہ، میں اللہ کے حضور کیسے کھڑا ہوں گا. خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں اور اتنا فضل اور کرم. تو سوائے ان لوگوں کے جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، اہل ایمان مومن، منافقوں کے لیے فرمایا کہ یہ نماز ان پر بھاری ہے. یہ فرمایا کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ہمارے یہ بیماری تو شاید عملی نفاق کسی نہ کسی شکل میں ہم سارے اس کا شکار ہیں. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. آپ سمجھیے کہ ہمارے وہ بھائی، ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، بالکل نماز پڑھتے ہی نہیں، نماز سے تعلق ہی نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس کو منافقوں کی نشانی قرار دیا گیا، اور فرمایا کہ نماز اہل ایمان جس شوق اور ذوق کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہوئے اس کا جو روحانی پہلو ہے کہ یہ نماز مجھے ہر لمحہ میرے رب کے حکم سے آگاہ کرنے والی. قاری صاحب نماز پڑھاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور ہماری مسجد کا تو ماشاءاللہ ماحول بھی ایسا ہے کہ فجر کی نماز میں تسلسل کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے. اور اس وقت بھی ہم کہاں تک پہنچے ہیں جی؟ 19ویں پارے پر ہیں، اور قرآن پاک ختم ہوگا، دوبارہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. تو نماز کے اندر تسلسل کے ساتھ، اب اگر ہمارا ذوق اچھا ہو اور ہم تھوڑا بہت قرآن مجید کے درس میں بیٹھتے ہوں اور تھوڑا بہت قرآن مجید کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کرنے کا ذوق رکھتے ہوں، تو یقین جانیے کہ ہماری نمازوں کا جو لطف ہے وہ دوبالا ہو جائے. یہ نمازیں اصل میں ہمارے اوپر اثر انداز اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ قرآن ہم پر نازل نہیں ہوتا، نہ ہمارے دل پر، نہ ہمارے دماغ پر. تو یہ اگر ہم نماز اس ذہن کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر وہ ورتل القرآن ترتیلا، یہ بھی بات ہوگی، اور یہ بھی ہوگا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن مجید کو تو ہم نے فہم کے لیے آسان کر دیا ہے، اور نماز اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. ہو سکتا ہے تلاوت میں کمی بیشی ہو جائے، تو نماز میں جب ہم اپنے امام کی تلاوت سنتے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا ایک پہلو یہ روحانی پہلو جسے آپ کہیں کہ کس طرح وہ ہماری روح پر، ہمارے دماغ پر نماز اثر انداز ہوتی ہے، اور کس طرح ساری زندگی ہماری اس روحانی ماحول کے حصار کے اندر آ جاتی ہے جب نماز ہماری ترجیحات میں، جب نماز ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہو کے چھوڑنی نہیں ہے. کوئی کمی بیشی بھی ہو گئی ہے تو یہ نہیں ہے کہ بعد میں آدمی نماز ہی نہ پڑھے، بعد میں پڑھ لے، قضا کر کے پڑھ لے، لیکن کوشش یہ کرے کہ بر وقت نماز ادا ہو، اور کوشش یہ کرے کہ نماز اس کے جو روحانی پہلو کے ساتھ ساتھ نماز کی فرضیت اور اس کے لوازمات اور احکام اور مسائل کے اندر جو اجتماعی پہلو ہے وہ بھی نظر انداز نہ ہو. اب دیکھیے کہ نماز جو ہے جماعت کا بڑا حکم ہے. ایک نماز گھر میں پڑھ لیتے ہیں ہم تو ظاہر ہے ایک ہی ثواب ہے. اگر کوئی عذر ہے
تو پھر چلو گھر پڑھے گا بھی کوئی آدمی، ذوف ایسا ہے یا بیماری ایسی ہے، دل میں یہ اگر صحیح ہوتا تو مسجد میں جا کے پڑھتا، تو ہو سکتا ہے کہ گھر پڑھنے کا بھی اس کو اللہ پاک پورا ثواب عطا فرما دے۔ لیکن اگر میں اور آپ سستی کا مظاہرہ کریں گے تو پھر ایک ہی نماز کا ثواب، لیکن مسجد میں وہی نماز پڑھنے سے 25 اور بعض حدیثوں میں 27 گنا ثواب ہے۔ تو یہ اصل میں کس وجہ سے ہے؟ یہ اصل میں تربیت یہ دی جا رہی ہے کہ جو مکمل بندگی ہے وہ تن تنہا ممکن نہیں، اور شیطان کا تن تنہا مقابلہ ممکن نہیں۔ مسلمان اس اجتماعی ماحول کو سمجھے، ایک دوسرے کے ساتھ ملے، اور گویا کہ شیطان کے خلاف ایک اجتماعی محاذ کھڑا کر کے اس کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہوں گے تو کامیاب ہوں۔ تو جماعت کی صورت میں بندہ مومن کی تربیت اس طرح کی، اذان ہوئی ہے وہ مسجد کی طرف چل پڑا ہے، اس کا چل پڑنا ہی اتنا باعث فضیلت اور باعث برکت ہے کہ اگر وہ رستے میں رکتا نہیں ہے تو وہ نماز کے اندر ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ رستے میں رکا نہیں ہے تو نماز کے اندر ہے، گھر سے چلا ہے نماز کے اندر ہے۔ اگر اس کی کوئی رکعت رہ گئی ہے بالکل آخر میں بھی جا کر ملا ہے، لیکن جماعت کی نیت کے ساتھ وہ نکلا تھا تو وہ نماز کے اندر ہے، اس کا سفر بھی اس کے لیے نماز ہے۔ اصل چیز تو اللہ رب العزت کی ذات کا استحضار تھا کہ کس ذات کے لیے میں نکل رہا ہوں، سجدہ ریز ہونے کے لیے۔ تو لہذا اگر اس کی تکبیر اولیٰ رہ بھی گئی، اگر اس کی کوئی رکعت چھوٹ بھی گئی، تو تب بھی اس کا یہ سفر، اس کا یہ قدم اٹھانا نماز کے اندر ہی شمار ہوگا۔ اذان سنی ہے، نماز کی تیاری شروع کر دی ہے، وضو بھی اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا باعث، مسجد کی طرف چلنا بھی اس کے لیے بخشش کا باعث، مکمل نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس کو مل گئی اور زیادہ اجر و ثواب۔ لیکن اگر یہ چیز نہ بھی ہوئی، لیکن چونکہ وہ اس نیت کے ساتھ نکلا تھا، تو اب اس کا وہ سارا سفر اور اس کی ساری تگ و دو وہ گویا کہ نماز کے اندر ہی شمار ہو۔ اس لیے انما الاعمال بالنیات کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اصل چیز اللہ کے ہاں وہ نیت کا ہے، کہ اگر عمل میں کوتاہی بھی رہ گئی لیکن نیت میں وہ بالکل سچا اور خالص تھا تو رب کریم اس کو اس اجر و ثواب سے محروم فرمانے والا نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ نماز کا جو سماجی پہلو اور جہت ہے وہ ہمیں کیا سکھا رہی ہے کہ آپ امام کو کھڑا کریں اور اس کی اتباع کے اندر جت جائیں، کوشش کریں اپنے سے بہترین شخص کو اپنا امام بنائیں، جو دین میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، ان ساری چیزوں میں ہم میں سے بہتر ہو، قرآن کو اچھے انداز میں پڑھ سکتا ہو، اس شخص کو اپنا امام متعین کیجیے۔ اور پھر پوری نماز کس طرح امام کی حرکات و سکنات کی اطاعت میں گزرتی ہے، اس میں مسلمانوں کو کیا بات سکھائی جا رہی ہے، کیا بات ان کو سمجھائی جا رہی ہے۔ اگرچہ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ تمہارا امام بہترین شخص ہونا چاہیے، جس کو تم نمائندہ بنا رہے ہو وہ بہترین شخص ہونا چاہیے۔ ابھی الیکشن ہوئے ہیں تو لوگوں نے ایک تماشا شروع کر لیا دیکھنے کا کہ ایسے ایسے لوگوں کے کلپ وائرل ہو رہے ہیں کہ کسی کو ہم نے نمائندہ بنایا ہے نیک نیتی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، اور اس نے خدا کو حاضر ناظر جان کر کوئی قسم اٹھائی ہے کہ میں فلاں جماعت کے ساتھ ہی وفادار رہوں گا، اور اس کے بعد وہ عین عوام کے مفاد کی خاطر خدا کے نام پر، رسول کے نام پر، دین کے نام پر اٹھائی ہوئی وفاداری کا وہ حلف توڑ کر عین عوام کے مفاد میں دوسری پارٹی میں شامل ہو رہا ہے۔ تو اصل میں نماز ہماری جو تربیت کرتی ہے، سماجی پہلو دیکھیں
تو ایسے شخص کو ہمیں زندگی میں آگے کرنا چاہیے، چاہے وہ امامت کا مسلح ہو یا سیاست کا منصب ہو یا زندگی میں کوئی موقع ہو، اس شخص کو ہمیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم میں سے بہتر ہے، کردار کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، دنیا بھر میں باصلاحیت ترین لوگ جو ہیں وہ میدان سیاست میں ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کند ترین ذہن کے لوگ، روپے پیسے موضوع ادھر ادھر ہو جائے گا اس لیے میں واپس آتا ہوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امامت، یہ نماز ہمیں سکھا کیا رہی ہے؟ تحفہ معراج کی بات کر رہا ہوں نا، تو یہ تحفہ معراج ہمیں زندگی کیا سکھا رہا ہے؟ یقین جانیے کہ نماز سارا اسلام ہے۔ اگر آپ نماز کو کھول کے پڑھیں نا ذرا، کہ یہ زندگی، ہمیں زندگی کا کون کون سا گر یہ نماز سکھاتی ہے، پھر ہم غفلت کریں تو یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ زیادہ دفعہ کوئی آدمی ہمیں دھوکہ نہیں دے پائے گا، تو جو معیار، جو اہلیت ہم اپنے امام اور خطیب کے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے، ویسے تو اللہ کے فضل سے امت کو اس کی بھی کوئی فکر نہیں کہ کوئی امام اور خطیب کا کوئی معیار ہونا چاہیے، یہ بھی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ تو پھر جب اتنے بڑے ایمان اور دین کے معاملے کے اندر ہم اس درجے غیر ذمہ دار ہوں کہ وہ جو بس ایک ظاہری گیٹ اپ ہے تو 4 صورتیں یاد ہے کھڑا کر دو۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ ہند میں ملا کو جو ہے سجدہ کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے آزاد ہے اسلام، اور دین کیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے یہ کیا جانے 2 رکعت کا امام۔ ایسے لوگوں کو مسلح امامت پر اور ممبر رسول پر فائز کرنے والے لوگ بھی میں اور آپ ہی ہوتے ہیں نا، کوئی دوسرا تو نہیں ہوتا، کہ جرت اور دلیری کے ساتھ جو حق اور سچ بات کر سکے۔ بل میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی تربیت ہے نماز میں کہ لوگوں کبھی بھی اپنے معاملات کسی ایسے شخص کے حوالے مت کرنا جس کی امانت اور دیانت پر، جس کی صلاحیت پر، جس کی نیکی اور پرہیزگاری پر تمہیں اعتماد نہ ہو۔ کبھی آپ نے چاہا ہے کہ مسلح امامت پر کسی لچے اور لفنگے آدمی کو کھڑا کر دے؟ اور میں پوری دیانتداری کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ منصب سیاست مسلح امامت سے بڑا منصب ہے، اس لیے کہ مسلح اور ممبر کی حفاظت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ کی پولیٹیکل فورسز جو ہے وہ صحیح کردار کی مالک نہیں ہوگی، صحیح درست لوگوں کا ہم انتخاب نہیں کریں گے۔ 5 جمعے پیچھے گزر گئے، آج یہ موضوع نہیں ہے، لیکن ضمناً میں بہرحال یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو وہ ہے جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں۔ مومن کی معراج کیا ہے؟ وہ نماز ہے، اور مومن کی معراج نماز کے ذریعے اس کو اس وقت وہ معراج حاصل ہوگی جب فلسفہ نماز کو سمجھے گا کہ اس نماز کا روحانی پہلو کیا ہے، کس طرح یہ ہماری روح پر اثر انداز ہوتی ہے، اور یہ نماز ہماری سماج اور ہماری معاشرت کے ساتھ کس طرح جڑی ہوئی ہے، کہ کس طرح ہماری سماجی زندگی کے ایک ایک پہلو کو یہ نماز جو ہے وہ بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اور ایک صحیح نماز پڑھنے والا شخص، ایک سچا نمازی، ایک ایسا شخص جو نماز کی حقیقت کو سمجھ چکا ہو اور نماز اس کے دماغ پر بھی اور اس کی روح پر اتر چکی ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی سماجی زندگی کے اندر، یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بڑی گہری آیت ہے کہ نماز بندہ مومن کو ہر بے حیائی اور منکر، ہر طرح کی چیزوں سے روک لینے والی ہے، اس لیے کہ جب اس نے صحیح نماز پڑھنا سیکھ لیا، نماز کے روحانی پہلو کو اپنے اوپر طاری کر لیا، اور نماز کی جو سماجی، معاشرتی اور زندگی کے اندر جو جہتے ہیں اس کو اس نے سمجھ لیا، تو یہ پھر ممکن نہیں ہے کہ بندہ تو نماز پڑھنے والا ہو اور اس کے ہاتھوں فیصلے ایسے عجیب و غریب ہوں کہ جس کا ایک منظر اس وقت آپ میڈیا پر
اور اخبارات کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ نماز جو ہماری اجتماعی زندگی کو بدل دینے والی ہے کہ باجماعت نماز جمعہ، عیدین اور حج کا اجتماع، نماز کی جتنی شکلیں ہیں وہ کس طرح ایک اجتماعی ماحول پیدا کرتی ہیں، کس طرح اہل ایمان کو آپس میں جوڑتی ہیں، ان کی روحانی اور سماجی تربیت کیسے کرتی ہیں۔ یہ نماز کو سچی بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے صحیح طور پر نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے کہ ہم یہ ساری خلاف ورزیاں جتنی کرتے ہیں نا تو نماز کمزور ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ڈسپلن لائن اس لیے توڑ دیتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی صحیح، یو ٹرن کی خلاف ورزی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ صحیح نماز ہی نہیں پڑھی ہم، یہ جانا ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ ڈسپلن کا اس کو بھی کس طرح اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر جانا ہے۔ مسلح امامت اور خطابت کے لیے صحیح شخص کا انتخاب نہ کرنے کے غیر ذمہ دارانہ رویے کا نتیجہ یہ ہے کہ سیاست کے میدان میں بھی ہم غلط لوگوں پر اعتماد کر بیٹھتے ہیں۔ تو نماز صحیح کریں، اپنی نماز پوری ذمہ داری کے ساتھ، مسجد کے ساتھ اور اس کے معاملات کے ساتھ اور دین کے ساتھ وابستہ کرنے والا اپنے آپ کو شخص، اس کی اللہ کے فضل سے روحانی گرومنگ بھی ٹھیک ہوتی ہے اور سماجی حوالے سے بھی وہ دین کی اصل کو سمجھ لیتا ہے اور وہ غلطیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو میں گزارش آپ کی خدمت میں یہ کروں گا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے، اس سفر معراج کا ایک تحفہ اللہ کے نبی نماز کی صورت میں لے کر آئے اور فرمایا کہ یہ اہل ایمان کی معراج ہے، اور اہل ایمان کو وہ معراج کس وقت نصیب ہوگی؟ جب وہ نماز کے ان سارے آسپیکٹس پر پوری طرح اس کی نظر اور توجہ ہوگی کہ اس سے کون کون سی روحانی حقیقتیں میرے اوپر کھلنی چاہیے، اور اس کی کون کون سی سماجی اور معاشرتی جہاد ہے کہ ان کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں تو نمازی ہی نہیں بن پاؤں گا، نمازی کہلا نہیں پاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔